مفتی صاحب، ہمارے اسلاف کے، ہمارے بزرگوں کا حسن اخلاق پر کیا طریقہ رہا، کیا اقوال رہے، اور کوئی ایک مثال ایسی بھی ہو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی؟ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم وہ تو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کہ آپ بتائیں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حسن اخلاق کیا تھے، تو آپ نے فرمایا القرآن کلہ، فرمایا قرآن میں جس کے کرنے کا حکم ہے وہ حضور نے کیا، اور جس کے نہ کرنے کا حکم ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے نہیں کیا۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اخلاق کی تصویر دیکھنی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی الفاظ اور کلمات اور جیتا جاگتا ایک نقشہ دیکھنا ہو تو حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم وہ قرآن پاک ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک مرتبہ ایک جنگ پر تھے اور واپسی آئے تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے لوگوں کی ڈیوٹیاں لگا دی، لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائی، ہاں بھائی آپ یہ جگہ ٹھیک کریں، آپ یہ ٹینٹ وغیرہ جو بھی اس وقت بنتے تھے وہ بنائیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی اپنی ڈیوٹیوں میں لگ گئے۔ اللہ اکبر، کچھ دیر کے لیے صحابہ نے دیکھا کہ حضور وہاں نہیں ہے، ہر بندہ اپنی ڈیوٹی، تو کسی کی کوئی قیمتی شے گم ہو جائے وہ شاید اتنا پریشان نہیں ہوتا، صحابہ جب رخ مصطفیٰ نظروں سے اوجھل ہوتا جتنا اس وقت پریشان ہوتے، اللہ سبحان، جتنا اس وقت پریشان ہوتے تھے۔ ایک مشکاۃ شریف میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم بیٹھے ہوئے تو حضور بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ہم نے ابھی تشریف لائیں گے، اور کچھ دیر کے بعد جو ہے کہتے ہیں خدا کی قسم کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نہ ہوں، اور وہ اس لیے کہ میرے آقا کہاں تشریف لے گئے، ایک تو دشمن تھے یہ ڈر تھا، دوسرا انہیں جو سب سے زیادہ وہ یہ تھا کہ اتنا دیر ہم نے قطعۃ من القرآن کے الفاظ ہیں بخاری میں، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم صحابہ فرماتے ہیں ایسے تھے جیسے کھلا ہوا قرآن ہو، سبحان اللہ، حضور ایسے تھے جیسے کھلا ہوا قرآن ہو۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جتنا دیر ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زیارت نہیں کی اتنا دن ہم نے قرآن کے اوراق کی زیارت نہیں کی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے، صحابہ پریشان ہو گئے کہ حضور بیٹھے ہوئے تھے کہاں تشریف لے گئے، ہر صحابی اپنی اپنی ڈیوٹی نبھا رہے تھے۔ صحابہ نے جب دیکھا تو اس وقت کائنات حیران ہوئی تھی، صحابہ تو حیران تھے ہی تھے، کائنات حیران ہوئی تھی کہ صحابہ نے دیکھا حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کی ڈیوٹیاں لگا کر کے خود نیچے چلے گئے، اور نیچے جا کر کے لکڑیوں کا گٹھڑا اٹھا کر کے میرے حبیب آ رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کوئی ایسا قائد نہیں ہے جو ایسا میدان میں نظر آئے جیسے ورکر کام کرتا نظر آتا ہے ویسا کام کرتا نظر آئے۔ سبحان اللہ، اگر کوئی حسن اخلاق کا پیکر ہے اور محبتوں کا مجسمہ ہے اور پیار کی جیتی جاگتی تصویر ہے اور قیادت کا اعلیٰ معیار ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ سبحان، کوئی ایسی مثال نہیں دے سکتا، کوئی ایسی مثال نہیں دے بے سکتا۔ شک، صحابہ کرام علیہم رضوان اس وقت کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تھے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا میں کوئی کیسر و کسریٰ جیسا بادشاہ تو نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، کیسر و کسریٰ جیسا بادشاہ تو نہیں ہوں۔ کیسر و کسریٰ تو حضور کے غلاموں کے پاؤں کی ٹھوکر میں تھے، یہ حضور کے اعلیٰ اخلاق کی اور اعلیٰ ظرفی کی مثال تھی۔ فرمایا کوئی بات نہیں، کچھ کام تم کر لو، کچھ میں کر لیتا ہوں۔ سبحان، آج ہمارے گھروں میں اسی کی ضرورت ہے۔ گھر میں دو کام ہیں تو ایک بندہ دو کام نہیں کر سکتا بیک وقت، ہم انتظار میں ہوتے ہیں یہ کرے گا تو دوبارہ وہی کرے گا، کر میں بھی سکتا ہوں،
کر میں بھی سکتا ہوں، مگر شاید ہم اخلاقی زیور سے عاری ہو چکے ہیں، اخلاقی عادات و اطوار سے ہم خالی ہو چکے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالی ہمارے گھروں میں محبتیں پیدا فرمائے اور ہمیں آمین۔ اخلاق مصطفیٰ کا پیکر بنائے، اخلاق مصطفیٰ کا مجسمہ بنائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بڑھ کر حسن اخلاق کا پیکر کوئی نہیں۔